میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو پھر اسے دکھ نہ دو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا بھی چھوڑ دو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ شیخ سعدی نے فرمایا، میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، لیکن اگر بادشاہ کے پاس ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک اور ملک چاہتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائیں تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی دنیا میں روتے ہوئے نہیں آتا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ مال و دولت زندگی کی آسائش کے لیے ہے، مگر زندگی اس لیے نہیں کہ انسان اپنی زندگی صرف مال و دولت اکٹھی کرنے میں گزار دے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔
مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ منتوں اور ترلوں سے رشتے نہیں سنبھلتے اور نہ ہی نبھتے ہیں۔ جو جاتا ہے اسے جانے دینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آخری شخص نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے تو یقین رکھیں وہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ اپنا راز دوستوں سے بھی نہ کہو، خواہ وہ مخلص ہو۔ کیا خبر کہ ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ اسی طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، شاید یہی دشمن ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ اگر کوئی مردے کی قبر کھودے تو مالدار اور فقیر میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کی برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ غم تمہیں آنے والی خوشیوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ دل سے ہر چیز کو اچھی طرح صاف کر دیتا ہے تاکہ نئی خوشیاں داخل کرنے کے لیے جگہ بنا سکے۔ انسان خاک سے بنا ہے، اگر اس میں خاک ساری نہیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو، نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔
عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور جسے کمزور اور لاچار سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا کہ اگر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھائے تو وہ اسے پوری کر دے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر سخت مزاج، مال سمیٹنے والا اور اسے خرچ نہ کرنے والا اور متکبر۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔